الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود زعماء قوم، برادران ملت، میرے دوستوں، میری بہنوں، پی ڈی ایم کے زیر اہتمام آج کے اس کامیاب اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، پی ڈی ایم کے قائدین نے ملک کے حالات اور ملک کی سیاست کے ہر پہلو سے آپ کو آگاہ کیا۔ یقیناً میں ان کے ارشادات پر اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن موجودہ جعلی حکمرانوں کی 3 سالہ کارکردگی پر اتنا تبصرہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے پاکستانی ریاست کو ایک غیر محفوظ ریاست بنا دیا اور پاکستانی قوم کو ایک غیر محفوظ قوم بنا دیا ہے۔ قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں، دنیا کے اقوام کے ساتھ قدم ملا کر آگے کو جاتی ہیں۔ آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان پیچھے کی طرف۔ میرے محترم دوستو، بہت سے اسباب آئے، رمضان شریف گزرا، گرمی کا موسم گزرا، کورونا کی صورتحال ایک عالمی وبا کی طرح اس معاشرے پر چھا گیا، جس کی وجہ سے یقیناً پی ڈی ایم کے جلسوں کا تسلسل کچھ عرصہ کے لیے متاثر ہوا اور تبصرے ہونے لگے کہ پی ڈی ایم خاموش ہو گیا ہے۔ آج کا جلسہ بتا رہا ہے، تا حد نظر انسانوں کا سمندر بتا رہا ہے، آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں، پی ڈی ایم زندہ ہے، ہم فعال ہیں اور ہم نے منزل کی طرف رواں دواں سفر کو نہ روکا ہے نہ روکیں گے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت،
یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ سب کی جمعیت زندہ ہے پی ٹی ایم، زندہ ہے پی ٹی ایم۔ میرے محترم دوستو، آج ہم پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے، اس کو کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں، یہ جعلی ووٹ کے ذریعے سے جبر کی بنیاد پر کرسی پر مسلط ہے، اور جو جبر کے طبقے ایسے حکمرانوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے مرد میدان بن کر میدان میں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان میں کسی خاص طبقے کو ملک کی سیاست میں حصہ لینے اور دخل اندازی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اے ابن قاسم کی شان مولانا فضل الرحمان، اگر ہماری فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو وہ آئین کے حلف سے روگردانی کر رہی ہے۔ اگر ہم اس طرح کی جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم نے پارلیمنٹ میں جو بار بار حلف اٹھائے ہیں، پھر ہم اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے حلف پر قائم رہنا چاہیے، اور ہم اپنے حلف پر قائم ہیں کہ آئین کے مطابق اس ملک کو حکمرانی دینی ہے، قانون کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی، اور اس کے نیچے ہم نے ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی معیشت کو سالانہ ترقیاتی تخمینہ 5.5% کا قوم کو دیا گیا، اور اگلے سال کے لیے 6.5% کے تخمینے کا اعلان ہوا، لیکن اس نااہل حکومت نے پاکستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے گرا دیا۔ آج ہماری معیشت جمود کا شکار ہے، اور یہ جو 1-2 پوائنٹ آپ بتاتے ہیں، یہ بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آج تمہاری نااہلی کے نتیجے میں غریب انسان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ جائیں ذرا تنگ محلوں میں، تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے، وہاں کا غریب جب پہلے ایک حویلی میں 5 افراد ہوتے تھے تو 3 باروزگار ہوتے تھے اور 2 بے روزگار ہوتے تھے۔ آج ایک حویلی کے اندر اگر 5 افراد موجود ہیں تو 4 بے روزگار ہیں اور ایک کہیں مشکل سے روزگار پر ہے۔ آپ بتائیں، ایک آدمی اس معمولی سی مزدوری میں پورے خاندان کو کیسے پال سکے گا؟ آج غریب آدمی کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بازار سے راشن خرید کر لا سکے۔ کئی 100 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ آج گندم اور آٹا نہیں مل رہا ہے، آج چینی ناپید ہو رہی ہے، آج گھی لوگوں کو نہیں مل رہا، آج دوائیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ چند روز پہلے میں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے کلینک کا مالک ہے، میڈیکل سینٹر کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے علاج کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ کہاں تو نے ملک کو پہنچا دیا؟ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا
کہ یہاں صرف چند لوگ عیاشیاں کریں گے اور ایسے نااہل لوگ قوم پر حکومت کریں گے. پاکستان نااہلوں کے لیے نہیں بنا تھا. لوگوں اٹھو، انقلاب لاؤ. اے ابن قاسم کی شان، مولانا فضل الرحمان، ملک و ملت کی پہچان، مولانا فضل الرحمان. ہم نے انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے آپس میں بھی اور قوم کے ساتھ بھی، انشاءاللہ اس عہد و پیمان پر ہم پورا اتریں گے. میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی طرف نہیں جانا. مچھلی سے کسی نے کہا، بلکہ سمندر نے کہا، کب تک تیرتے رہو گے؟ تھک جاؤ گے. تو مچھلی نے کہا، جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی سکت ہے تب تک میرے اندر ان موجوں میں تیرنے کی سکت ہے. ہم تھکے نہیں ہیں. اب یہ بات نہیں رہی اشارہ کہو بے تماشا کوا. اشارے نہ خبر ہوتے دو اس برید وقت برید پہ کہو. اپنے جذبوں کو بلند رکھیں، اپنی جرت کو قائم رکھیں. بزدلی کسی کافر کی علامت ہوتی ہے، بزدلی کبھی مومن کی علامت نہیں ہوا کرتی. المؤمن لیس بجبار. نعرہ تکبیر کا تیری جرت کو ملت کے فخروں مان، مولانا فضل الرحمان، ملک و ملت کی پہچان، مولانا فضل. سب کا دل میرے محترم دوستو، جب آپ کی معیشت کمزور ہے آپ کبھی بھی ایک کامیاب خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. جب تک آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکیں گے آپ اپنے ملک کے لیے دوست پیدا نہیں کر سکیں گے. حکومت ہے، چین اس خطے کی سپر طاقت ہے، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ویٹو پاور ہے. لیکن ہم نے چین سے کہا کہ پاکستان کے راستے سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک کا افتتاح کیا، کام شروع ہوا. چین کے مقابلے میں عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوا. جب پاکستان ترقی کی راہ پہ جانے لگا، چین جیسی قوت اس نے دنیا میں تجارت کرنے کے لیے پاکستان کے راستے کو ترجیح دی. یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. جہاں ہم نے اپنی معاشی ترقی کی بنیاد رکھی، وہاں چین کی 70 سالہ دوستی کو ہم نے معاشی دوستی میں تبدیل کیا اور یہ خارجہ پالیسی میں ایک پہلا کامیاب قدم تھا. لیکن
جو عمران خان کبھی کبھی نمائش کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف ایک آدھ جملہ بھی کہہ دیتا ہے، اس نے امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے، یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو دوستوں سے محروم کیا، پاکستان کی معیشت کو زمین پہ بٹھا دیا، اسے زمین بوس کر دیا۔ آج ہم تنہائی کا شکار ہیں۔ جس امریکہ اور جس مغرب کے مالیاتی اداروں اور ان کی بینکوں کی امداد کی لالچ میں ہم نے چین کی سرمایہ کاری کو سبوتاژ کیا، انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا، اور ہم جو ہمیشہ ان کے لقموں پر پلنے کی سیاست کرتے ہیں، ان کے لقموں پر پلنے کی معیشت کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم کسی بھی کارروائی کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے نہیں دیں گے۔ تم سے اڈے مانگے کس نے ہیں؟ وہ اڈے تو خود وہ پہلے سے اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی فضائیں اب بھی استعمال ہو رہی ہیں، لیکن تم اڈوں کی بات کرتے ہو۔ تم نے تو کل پرسوں امریکیوں کو پورے اسلام آباد کے ہوٹلیں مہیا کر دیے ہیں، کراچی کے ہوٹل سارے ان کے حوالے کر دیے، پورے ملک کے ہوٹل ان کے سامنے بچھا دیے۔ کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ ان کے لیے کوئی ویکسین شرط نہیں ہے؟ جو افغانستان میں 20 سال انسانیت کا خون کر چکا ہے، جو انسانی حقوق کو پامال کر چکا ہے، اور جس کے ہاتھوں سے اور جس کی انگلیوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو، اسے انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! امریکہ! 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 جو امریکہ جو یار! تمہیں PDM کی جان، میرے محترم دوستو، آج ہم نے کس کے مفادات کے لیے اپنے جغرافیے کو تبدیل کر دیا ہے؟ ہم نے کشمیر بیچ دیا اس مودی کو، جو مودی ہمارا فون سننے کے لیے تیار نہیں، جو مودی ہمارا فون اٹھانے کو تیار نہیں۔ ہم نے کشمیر اس کو بیچ دیا، اور جو بقیہ کشمیر رہ گیا ہے، اس بقیہ کشمیر پر کہتا ہے کہ میری حکومت آئی تو میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریفرنڈم کی اجازت دوں گا، ان کی مرضی ہے وہ آزاد زندگی گزاریں، ان کی مرضی ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں۔ تمہیں تو پاکستان کا ریاستی موقف ہی معلوم نہیں ہے۔ جمعیت کی آن اور شان مولانا فضل الرحمان، جس وزیر اعظم کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ کشمیر پر پاکستان کا ریاستی موقف کیا ہے، 48 اور 49 کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کیا تقاضا کرتی ہیں، ایسے شخص کے ہاتھ میں کشمیر دینا یہ کشمیر کو بیچنے کے مترادف ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا، گلگت بلتستان کے ووٹ کو چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا، اور کشمیر میں بھی انہی لوگوں نے کشمیر کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا ہے۔ یہ لوگ نااہل ہو کر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کشمیر فروش حق باطل ہے مولانا فضل الرحمان، میری جان کا غازل غیر
آج ان کی حکومت میں گلگت بلتستان کا مستقبل مخدوش ہے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل اب متعین نہیں ہے۔ ہم نے فاٹا کا انضمام کیا، فاٹا کے قبائل رل گئے ہیں۔ 1.5 سے 2 کروڑ کی قبائل کی آبادی پچھلی مردم شماری میں 50 لاکھ لکھی گئی، اس لیے کہ انہیں اپنے ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ آج ایک ایک گاؤں اور ہر قبائلی کا گھر تباہ ہو چکا ہے، وہ کھنڈروں میں واپس آ رہے ہیں۔ اور ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال تمہیں 100 ارب روپیہ دیں گے، 10 سال تک آپ کو دیں گے 1000 ارب روپیہ، 5 سال گزر گئے ہیں، ہم نے اب بھی ان کو 100 ارب تو کیا 5 سال میں بھی 50 ارب روپے مشکل سے دیے ہیں۔ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ میں ابھی مکین گیا ہوں، مسعودوں کے علاقے میں گیا ہوں، مسعودوں کے مرکزی شہر میں گیا ہوں۔ مجھے اپنے دوستوں نے کہا کہ پورے شہر میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ ہم آپ کو وہاں اس گھر میں جا کر بٹھاتے اور ٹھہراتے۔ ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ ہم آپ کو بطور مہمان کے اس گھر میں جا کر بٹھا سکتے ہیں۔ اور بالآخر ہمیں ایک سکول میں آپ کے لیے جگہ بنانی پڑی، مہمانوں کے لیے۔ کس کرب سے قوم گزری، اور آنے والے مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس ممالک کے ساتھ ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ ہمیں اندھیرے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کا جغرافیہ تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہاں پر صرف ٹیریٹری اور خطے کو نظر میں رکھا جاتا ہے، خطے میں رہنے والے عوام کو اور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ یہ کس کی پالیٹکس ہے؟ یہ کس کا فلسفہ ہے؟ آپ کو اس بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، بدامنی کا ذکر ہوا، ہمیں بڑے نوید بتائے گئے، ہم آپریشنز کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں، ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا ہمیں یہی چاہیے کہ پاکستان کے ہر شہری کو امن ملے۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیچھے قبائلی علاقہ ہے، اس کے پیچھے افغانستان ہے۔ آج بھی صورتحال جوں کی توں ہے۔ کس بنیاد پر تم نے قوم کے بچوں کو اپنے ملک میں ہجرت پر مجبور کیا؟ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو گھروں سے نکال کر تم نے کتنے سال اس ملک کے اندر در بدر کر کے گھر گھر ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا، ان کی طرز معاشرت تبدیل کر دی، اور پھر اس ماحول میں تم نے ان این جی اوز کو بھیجا جو سوائے فحاشی اور عریانی پھیلانے کے ان کا اور کوئی کردار نہیں ہوتا۔ انسانیت کے نام پر کس طرح انسانیت کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز اب پاکستان میں صرف جلسے نہیں ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے اور روڈ کاروان بھی چلیں گے۔ اب استحکام پاکستان مولانا فضل الرحمان، ملک و ملت کی پہچان مولانا فضل الرحمان۔ روڈ کاروان بھی چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ شان مولانا فضل الرحمان، ختم نبوت کی خاطر مولانا فضل الرحمان، تن من ہے تیرا غازل مولانا۔
افغانستان میں آج امارت اسلامیہ کی طرف سے وسیع البنیاد حکومت کی پیشکش بھی ہوئی، عام معافی کا اعلان بھی ہوا۔ 20 سال میں ان کے ساتھ جو ہوا، گوانٹانامو بے میں ہوا، بگرام جیل میں ہوا، شبرغان جیل میں ہوا، جو انسانی مظالم ان کے ساتھ ہوئے، آج انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے اور سب کو کہا ہے آؤ حکومت میں شریک ہوں۔ میں افغانستان کی تمام سیاسی قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس فراخ دلی کا مظاہرہ افغانستان کی ایک فاتح امارت اسلامیہ نے کیا ہے، آپ کو بھی اسی فراخ دلی کے ساتھ ان کی اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ جو غیر مشروط پیشکش انہوں نے کی ہے، آپ بھی ان کی پیشکش کو غیر مشروط طور پہ قبول کریں۔ میں امریکہ اور مغربی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، معاہدہ تم نے کیا ہے، معاہدے کی پاسداری کرو اور افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے اب نئی شرطیں نہ لگایا کرو۔ مان لو، دل سے مان لو کہ تم شکست کھا چکے ہو۔ اگر امریکہ اور ناٹو افغانستان کی شکست خوردہ قوتیں ہیں، کبھی شکست خوردہ قوت اخلاقی طور پر بھی یہ جرت نہیں کیا کرتا کہ وہ نئی شرائط لگائیں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کے مستحکم اور اچھے تعلقات ہوں۔ ہم افغانستان کے اندر وہاں کا سیاسی استحکام پاکستان کا مفاد سمجھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلق، چائنا کے ساتھ تعلق، ہندوستان کی صورتحال پر ایک مضبوط عوام کی نمائندہ حکومت ہی کوئی پالیسی بنا سکتی ہے۔ یہ ڈرپوک، اب کیا ان کو کہوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاکستان کی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ یہ اس بات کی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ ہم نے آج کا دن کس نشے میں گزارنا ہے؟ یہ صرف یہی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی عیاشی کرنی ہے۔ ملک کو چلانا، کسی دوسرے ملک کا اعتماد لینا، تم سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، افغانستان کے مسئلے پر ہندوستان کو اس میں شریک کیا گیا، لیکن پاکستان کے مندوب کو اس پہ شریک نہیں کیا گیا۔ تم نے انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی۔ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کمیشن کے ارکان کتنے ہیں۔ ہماری وزارت خارجہ بیان دیتی تھی 57 ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہے، 57 ممالک کی۔ پتہ چلا کہ کل اراکین ہی 47 ہیں، 57 ہیں ہی نہیں۔ تجھ کو بدلا دینے سے ہمیں بات اور پھر قرارداد پیش کرنے کے لیے دنیا کے 16 ممالک کی حمایت ضروری تھی۔ ہم 16 ممالک کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ پاکستانیوں، اب تو ذرا سوچ لو کہ ہم نے قربانیاں دے کر پاکستان کو بچانا ہے
قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا گیا، آج وہی پاکستان اپنی بقا کے لیے ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ ہم نے قربانی کے لیے میدان میں نکلنا ہے یا نہیں؟ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے یا نہیں؟ آج ہمارے ملک میں وکلاء احتجاج پر، میڈیا کے لوگ احتجاج پر، ڈاکٹر احتجاج پر، مزدور احتجاج پر، اور ابھی حال ہی میں 17,000 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ گو کہ یہ کام ہمارے ایک جج صاحب نے کیا، تاہم جج بھی اگر ظلم کا فیصلہ کرے گا تو ہم اس پر اپنا احتجاج نوٹ کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ سب کی جان مولانا فضل الرحمان ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، اس جوش سے لیں گے، اس نشائی سے لیں گے۔ تو نہ اس ملک کی سیاسی طور پر اس حکومت کا کوئی جواز، نہ کارکردگی کے لحاظ سے اس کا کوئی جواز، نہ معاشی حوالے سے وہ قوم کو کچھ دے سکی، نہ امن و امان کے حوالے سے یہ ملک کو کچھ دے سکی۔ پچھلی حکومت نے اگر کچھ دیا تھا وہ بھی برباد کر دیا۔ ظاہر ہے جب ایک شریف آدمی، عقل مند آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ، اپنی دولت راستے میں چلتے ہوئے ایک دیوانے اور پاگل کے ہاتھ میں پکڑائے گی تو پھر وہ پیسہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے ایسی مخلوق کے حوالے کیا ہے۔ وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں ملک کا ایک بادشاہ جیل میں گیا تو پاگل خانے میں چلا گیا، تو پاگل سے پوچھا، پاگل نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس سے کہا میں ملک کا صدر ہوں۔ پاگل نے کہا جب میں جیل خانے سے باہر ہوتا تھا تو میں بھی اپنے آپ کو صدر کہتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ ثاقب نثار مافیا ہے، ڈیمیں بنانے والا۔ ایسے عناصر سے ملک کو آزاد کرنا ہے، ایسے کرپٹ لوگوں سے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ دوسروں کو تانے دیتے ہو، تمہارا احتساب کرنا ہے۔ کہاں گیا فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ؟ کہاں چلا گیا وہ مسئلہ؟ کہاں گیا ملم جبے کا معاملہ؟ کہاں دفن کر دیا اس کو؟ پشاور کی BRT کا مسئلہ، گندم سیکنڈل کا مسئلہ، تمہارے خلاف اربوں خربوں کے کرپشن کے سیکنڈل سامنے آئے، آج وہ کیوں دفن کیے جا رہے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ نیب ایک جانبدار ادارہ ہے اور ایسی ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ فضل الرحمان تیرا ایک اشارہ ہو مولانا فضل الرحمان حاضر خون ہمارا ہو۔ اب ہمیں یہ حکومت آج کل پتہ ہے کیا دے رہی ہے؟ کہتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات دیں گے آپ کو۔ بھائی انتخابی اصلاحات ہمیں وہ لوگ دیں گے جو خود دھاندلی کے ذریعے سے آئے ہوں؟ پھر کہتے ہیں ہم ایک نئی مشین لا رہے ہیں۔ پوری دنیا نے اس مشین کو مسترد کیا ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے۔ وہ مشین کون سی ہے؟ جو ووٹ کو چوری کرنے میں مہارت رکھتا ہے، ایسا مشین ہے۔ ہم تمہارے انتخابی اصلاحات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں انتخابی اصلاحات دینے والے؟ تم تو مردود ہو، تم مسترد شدہ ہو،
تمہاری پالیسیاں ناکام اور تم نے آئندہ انتخابات میں بھی دھاندلی ہی کی سوچی ہوئی ہے کہ کسی طرح دھاندلی کر کے پھر آ جائیں، لیکن تم پھر آ کر دوبارہ دکھا کے دکھاؤ انشاءاللہ۔ آسان بات ہے، ہمیں تم نے مذاق بنا لیا ہے، تم نے قوم کو کھلونا بنا دیا ہے۔ ہم بڑے حوصلے سے حالات برداشت کر رہے ہیں، لیکن حوصلہ کب تک چلے گا؟ یہ نوجوان کب تک قابو رہے گا؟ کب تک ہم ان کو قابو رکھیں گے؟ نہ اس ملک میں اسلام کا نظام آیا، نہ یہاں جمہوریت آئی، نہ یہاں خوشحال معیشت آئی۔ اس لیے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر پاکستان بنا کس لیے تھا؟ اگر اسلام کے لیے بنا وہ نہیں، اگر جمہوریت کے لیے بنا وہ نہیں، اگر معیشت کے لیے بنا وہ نہیں، تو پاکستان کے مقاصد کیا ہیں؟ لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کی تعبیر تلاش کرنی ہے اور ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ پاکستان کی تعبیر کو انشاءاللہ سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے، آپ کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا ہے، اب رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، آگے بڑھے گا اور ان حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح آپ کا یہ سمندر بہا کر لے جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔